محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو سب سے اہم چیز اور سب سے خیر اور بھلائی والی چیز ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اور یہ لیلۃ القدر کی رات بڑی معزز، محترم اور مقدس رات ہے، اور برکت والی رات ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ مِن كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ ہم نے قرآن کو اسی مبارک رات میں نازل فرمایا، اسی مبارک رات میں نازل فرمایا، یعنی قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس میں ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں سورہ قدر کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں کی عبادتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ ایک رات آپ نے عبادت کر لی، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ایک رات کی عبادت ہے۔ سوچیے اور غور کیجیے، تو ہمیں کتنا مجاہدہ اور کتنی کوشش کرنی چاہیے اس ایک رات کو پانے کے لیے، تاکہ ہماری عبادت 83 سال سے زیادہ، 83 سال کی عبادتوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہو جائے۔ محترم ناظرین، 83 سال ایک مدت کہلاتی ہے، اور آج کل اکثر و بیشتر لوگ 83 تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے۔ تو محترم ناظرین، اس رات کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین اترتے ہیں، اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے، یہ رات سلامتی والی رات ہے، اور اس رات فرشتے دنیا کے اندر رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ فجر کے طلوع ہونے تک فرشتے اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، اسی لیے یہ رات بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ رات بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی سہانی ہوتی ہے، اور جب اس کا دن ہوتا ہے سورج کی شعاعیں بہت تیز نہیں ہوتی، سورج کی شعاع کے اندر بھی، سورج کی روشنی کے اندر بھی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ رات آتی ہے تو اس رات میں بارش ہوتی ہے، جو علامت ہوتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ محترم ناظرین، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کے راتوں سے افضل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل اس رات کے علاوہ 1000 مہینوں کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی اسی لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ کون سی رات میں نازل کیا گیا قرآن کریم؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن واصلۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانزل القرآن ل24 خلت من رمضان۔ صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی نے اسے نقل کر کے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت واصلہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نازل کیا گیا رمضان المبارک میں، جب رمضان المبارک کے 24 دن گزر گئے، یعنی 24 دن کے گزرنے کے بعد یہ قرآن کریم نازل کیا گیا، یعنی 25ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں بے شمار فرشتے
دنیا کے اندر نزول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکہ تلک اللیلہ فی الارض اکثر من عدد الحصا، کنکری کی تعداد سے بھی زیادہ، ریت کی تعداد سے بھی زیادہ اس دنیا کے اندر لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات کتنی عظمت والی رات ہے، جس رات فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، فرشتے اس دنیا کے اندر چہل پہل کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے مجاہد کہتے ہیں کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، اس رات میں شیطان کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ لا یستطیع الشیطان ان یعمل فیہا سوءا او یعمل فیہا عذا، کہ شیطان اس رات میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا یا اس کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کر سکتا۔ تو یہ رات و رات ہے، اس رات میں ہمیں اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنی چاہیے اور اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ رات کون سی رات ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے یہ رات کون سی رات ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں، یہ رات کون سی رات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اے میرے صحابہ، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے درمیانے عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، چنانچہ جب 21ویں رات آتی تو آپ اور آپ کے ساتھ اعتکاف کرنے والے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام اعتکاف میں بیٹھے تھے، 21ویں رات آئی، لوگ اپنے گھر جانا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے معتکف سے نکلے اور خطاب کیا اور کہا کہ اے لوگو سنو، کنت اجاور هذه العشر ثم قد بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر فمن كان اعتكف معي فلبثت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين۔ اللہ کے نبی 21ویں رات کو آ کر کے خطاب کیا اور فرمایا میں یہ درمیانے عشرے میں اعتکاف گزارتا تھا، پھر مجھے یہ مناسب لگا، یہ مجھے بہتر لگا کہ میں یہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھوں، لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کیا کرتا تھا وہ اپنی جائے اعتکاف ہی میں رہے، اور مجھے یہ رات یعنی لیلۃ القدر کی رات خواب میں دکھلائی گئی تھی، پھر وہ مجھے بھلا دی گئی، لہذا اب تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں جب 21ویں رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ تیز بارش ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز پر چھت سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر مٹی اور پانی کے آثار نمایاں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اسی طرح سے دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو تاک رات آتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہیں۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے تعین کا علم ہو گیا تھا، یعنی وہ رات کی تعین کر دی گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس رات کی تعین کا علم اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں مسلمانوں کو اس رات کے تعین کو بتانے کے لیے نکلا تھا
کہ میں نے دیکھا دو مسلمان آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جھگڑے کرنے والے کے جھگڑے کو سلجھانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی تعین کا علم اٹھا لیا گیا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات کی تعین اس لیے نہیں کی تاکہ بندہ لیلۃ القدر کو پورے عشرے میں تلاش کرے اور پورے عشرے میں مجاہدہ کرے۔ جب پورے عشرے میں مجاہدہ کرے گا تو کسی نہ کسی ایک رات کو لیلۃ القدر پالے گا اور اسی بہانے وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری عبادتیں کر لے گا۔ محترم ناظرین، ایک چیز یہاں اور میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ رمضان کے آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ اور کچھ اور روایتیں ہیں۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک روایت میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی تھی، پھر مجھے بھلا دی گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کی صبح کو پانی اور مٹی سے سجدہ کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ یہ رات 23ویں رات تھی۔ تو معلوم ہوا عبداللہ ابن انیس کی روایت سے بھی کہ یہ رات طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جو رمضان المبارک کی رات، آخری عشرے کی رات ہوتی ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہ روایتیں اپنی جگہ ہیں۔ ایک اور روایت آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر فی 9 بقینا او فی 7 بقینا او فی 5 بقینا او فی 3 بقینا او فی آخر لیلۃ۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 2175 ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، یا جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، یا جب 5 راتیں باقی رہ جائیں، یا جب 3 راتیں باقی رہ جائیں، یا جب آخری رات ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 7 راتیں، 9 راتیں، 5 راتیں، 3 راتیں یا آخری راتیں باقی رہ جائیں تو پھر ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آئیے اس حدیث کا ذرا مطلب سمجھتے ہیں۔ اگر اس حدیث کو اس اعتبار سے سمجھا جائے یا اس حدیث پر اس اعتبار سے غور کیا جائے کہ مہینہ اگر 30 دن کا ہو تو 9 راتیں رہ جانے والی رات 22ویں رات کو آتی ہیں۔ اس ترتیب سے 22، 24، 26، 28 اور 30ویں راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم سامنے آتا ہے۔ آخری رات میں لیلۃ القدر تلاش کرنا بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہذا اگر مہینہ 29 دنوں کا ہو تو آخری رات 29ویں کو ہوگی، اور 30 دن کا ہو تو آخری رات بلا شبہ 30ویں کی ہوگی۔ اس اعتبار سے اگر مکمل مہینہ یعنی 30 دن کا مہینہ ہو تو لیلۃ القدر کا امکان جفت راتوں میں ہوگا، اور ناقص یعنی 29 دن کا مہینہ ہو تو لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہوگا۔ یہی بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 29 کا ہوگا تو 21 سے 29 تک میں کسی ایک میں لیلۃ القدر آئے گی، اور 30 کا ہوگا تو 22 سے لے کر کے 30 تک میں کسی میں لیلۃ القدر آئے گی۔ لیکن مہینہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا، یہ کس کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ مہینہ 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا ہو۔ اس لیے یہ بھی قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس سال لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہوگی یا جفت راتوں میں ہوگی۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ آخری عشرہ کی تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے تاکہ یہ راتیں اسے یقینی طور پر نصیب ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وایقظ اہلہ، آخری عشرے میں ہر رات کو جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین، ہم آخری عشرے کے ہر دن اور ہر رات، اور خصوصی طور پر ہر رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، تاکہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہمیں مکمل طور پر مل جائے۔ اس کے آخری عشرے کی راتوں سے مکمل فائدہ اٹھا لیں، اور آخری عشرے کی راتوں میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ رات بھی ہمیں مل جائے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے جب لیلۃ القدر آ جائے تو لیلۃ القدر میں ہم
قیام کریں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، راتوں کو لمبا لمبا قیام کریں، کیونکہ قیام کرنے سے بھی اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور ہمارے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس کے ما تقدم گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے ما تقدم گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ان دونوں عشروں کے بالمقابل زیادہ اہمیت والا سمجھنا چاہیے، اور سمجھنا کیا چاہیے، زیادہ اہمیت والا ہے ہی، اور اہمیت والا ہے تو اس کو اس کی اہمیت کے پیش نظر ویسے ہی اس کے ساتھ ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے، یعنی ویسے ہی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر ہم نے رمضان المبارک کو پایا، لیلۃ القدر کو پایا، رمضان کے آخری عشرے کو پایا، لیکن اس کو غنیمت نہیں سمجھا تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب اور محروم کوئی شخص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو فرماتے یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم رہا وہ پوری خیر سے محروم رہا، اور اس خیر سے وہی محروم ہو سکتا ہے جو حقیقی اور واقعی محروم ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم اس رات سے محروم نہ ہوں، اس رات سے فائدہ اٹھائیں اور اس رات میں اللہ سے معافی مغفرت طلب کریں، اور خصوصی طور سے اپنے لیے استغفار کریں، اپنے لیے معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں الہ العالمین تو ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین تو ہمارے سیئات کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور خلاف معمول آپ نے تینوں ممبر پر، تینوں سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ اکرام نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی کیا کوئی نیا واقعہ پیش آ گیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جب میں ممبر پر تشریف لے جا رہا تھا جبریل نے امین آئے اور کچھ بد دعائیں کی، جن بد دعا پر میں نے آمین کہی، انہی میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کرا سکا، اس سے زیادہ محروم، اس سے زیادہ بد نصیب کوئی شخص نہیں ہے۔ حضرت جبریل نے بد دعا کی اور میں نے آمین کی۔ اگر ہم نے رمضان کے اندر اپنی معافی نہ کرائی اور لیلۃ القدر میں جو معافی کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اس رات ہم نے بخشش نہیں کرائی تو ہم سے زیادہ محروم اور بد نصیب کوئی شخص نہیں ہے۔ محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے، یہ قدر کی رات بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کے خیر سے محروم ہونا بہت بڑی محرومی ہے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لہذا اس رات کو ضائع کر دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان 1000 مہینوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے 1000 مہینے 83 سال سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اس حساب سے ایک رات کا ضائع کرنا گویا ایک پوری زندگی ضائع کر دینے کی طرح ہے۔ لہٰذا جو انسان اس ایک رات کے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر اللہ کی عبادت و اطاعت میں نہ لگا سکے، اس سے پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایسا شخص یقیناً محروم ہے، ایسا شخص یقیناً بد نصیب ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین موقع دیا ہے کہ ہم ایک رات میں 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر عبادت کر لیں، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو گویا ہم سے زیادہ ذلیل اور رسوا اور بد نصیب کوئی شخص نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، ذرا دنیاوی مثال اپنے سامنے رکھیے۔ کسی مزدوری کرنے والے سے کہا جائے کہ ایک رات کا کام ہے اور تنخواہ 1000 مہینے کی ملے گی، تو شاید ہی کوئی ایسا مزدور ہوگا جو اس کام کو لینے کے لیے تیار نہ ہو۔
یعنی ہر شخص دوڑے گا کہ ایک دن کام کرنا ہے 1000 مہینے کی تنخواہ ملے گی، ضرور دوڑ کر کے آئے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہ اس کام پر مارا ماری ہو جائے، آپس میں مار پیٹ کی نوبت آ جائے، لیکن کیا وجہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین اس عظیم رات کی عبادت کی ترغیب دے رہا ہے اور بندے کو اس کے باوجود سستی اور غفلت میں پڑے رہنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ بلکہ اس رات میں بعض لوگ جاگتے ہیں تو فضول کے کاموں میں، تفریح کے کاموں میں اور دوسرے لغویات میں، فالتو اور بیکار کی چیزوں میں ملوث ہو کر کے اس رات کے ثواب کو، اس رات کی اہمیت کو، اس رات کی قدر کو گھٹا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کے اندر کسی مزدور سے کہا جائے کہ اگر ایک دن میں یہ کام کرو گے تو 1000 مہینے کی مزدوری ملے گی، اگر اس طرح کا کوئی شخص وعدہ کرتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے وعدے سے مکر جائے، ایک دن کام کرانے کے بعد ایک ہی دن کی تنخواہ دے، 1000 مہینے کی یا 1000 دن کی تنخواہ نہ دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ ایک دن عبادت کر لو، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت ہوگی اور 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا، تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضرور دے گا۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے لیے اس کی عبادت کریں، اس کے فرامین کو ادا کریں، اور اس نے جو غنیمت اور قدر کی راتیں دی ہیں ان قدر کی راتوں کو ہم قدر کی راتوں کی قدر کریں اور اس میں اس کا حق ادا کریں، اپنے لیے معافی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے معافی مانگیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں الہ العالمین تو ہم سب کو نیک اور صالح بنا دے۔ اور اسی طریقے سے ہم سب دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اس کی آخری عشرے کی عظیم اور قدر والی راتیں ہیں، ان قدر کی راتوں کی حفاظت کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان کے پورے مہینے کی حفاظت کرنے، اس پورے مہینے کی قدر کرنے اور خصوصی طور پر رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔